سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكتبنا مع الشاهدين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو رسول کی طرف اتارا گیا تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو کہ وہ آنسوؤں سے ابلتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، آپ ہمیں ماننے والوں کے ساتھ لکھ دیجئے۔ یہ آیات مبارکہ ان کا پس منظر ایک واقعہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو مشرکین مکہ نے طرح طرح سے آپ کو ستانا شروع کیا، آپ کے ساتھیوں کو اذیت دینا شروع کی، جس کے واقعات معروف ہیں۔ تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ کوئی ہمیں ایسی زمین مل جائے، کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں مسلمان کچھ سکھ کا سانس لے سکیں، کیونکہ انسان اپنی تکلیف تو اٹھا لیتا ہے مگر اپنے ساتھ والوں کی، اپنے ماتحتوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے شاگردوں کی تکلیف بعض دفعہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ یہ تھا کہ جو میرے ساتھی ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، ان کو کوئی ٹھکانہ مل جائے، کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں جا کر اطمینان سے یہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو یہ خبر ملی کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے، نجاشی اس کا نام، نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ نام ان کے اپنے اپنے الگ الگ ہوتے تھے، جیسے فرعون مصر کے بادشاہ کا ایک لقب ہے لیکن شہرت کسی ایک کو زیادہ ہوگی، ایسے ہی یہاں بھی نجاشی کی شہرت ان کے لیے ہوگی ورنہ ان کا نام الگ تھا۔ تو آپ کو یہ خبر ملی کہ وہ اچھا انسان ہے، انصاف پرست آدمی ہے، نہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، حق بات کی تائید کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، اور ہے بھی وہ عیسائی۔ تو آپ نے وہاں اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ۔ تو پہلے ایک قافلہ گیا جو 11 افراد پر مشتمل تھا۔ اسی قافلے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل تھی۔ یہ 11 لوگ پہلے گئے، انہوں نے ان کا اکرام کیا، ان کو اچھی طریقے سے پناہ دی۔ پھر اس کے بعد 82 افراد پر مشتمل ایک قافلہ گیا جس کی جو ذمہ داری تھی وہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جن کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپی تھی۔ ان کی سربراہی میں یہ گیا قافلہ، ان کو بھی بہت انہوں نے اکرام کیا، استقبال کیا، شایان شان ان کا استقبال ہوا۔ جب مشرکین مکہ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، ہم تو ان پر زمین تنگ کر رہے تھے اور یہ تو ایک اچھی جگہ چلے گئے اور وہاں جا کے مزے سے آرام سے رہ رہے ہیں اور بہت اکرام ہو رہا ہے ان کا۔ تو انہوں نے اپنے کچھ لوگ پیچھے بھیجے، وفد بھیجا جس کو اچھے خاصے تحفے تحائف دے کر اور مال وغیرہ دے کر بھیجا تاکہ بادشاہ حبشہ کو ان مسلمانوں کے خلاف اکسایا جائے۔
تو وہ گئے، جا کر ہدیے دیے اور جا کر مدعا پیش کیا. ان کا کہ یہ جو تمہارے پاس چند لوگ آئے ہوئے ہیں نا، یہ بددین لوگ ہیں، ہمارے دین سے پھرے ہوئے ہیں اور یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کو یہاں سے نکالو. یہ جو دین والوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یہ کافروں کے پروپیگنڈے شروع سے چلے آ رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے بارے میں، ان یذهبا بطریقتکم المثلی، کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ موسیٰ اور ہارون جو ہے نا، یہ تمہارے جو آئیڈیل تہذیب ہے، طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، یہ لے اڑیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، یہ تو اپنا ہی کچھ نظام لائیں گے. اس لیے ان سے ڈرتا ہوں میں تو مجھے اپنا کچھ نہیں، میں تو چاہتا ہوں تمہاری حفاظت ہو جائے. اصل میں جو ہے پردہ اس چیز کا ہوتا ہے، ورنہ اصل میں اپنی چودراہٹ بچانے کی، اپنی کرسی بچانے کی فکر ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے یہاں بھی ان لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمان بڑے برے لوگ ہیں، یہ ایسے ویسے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی جھوٹ گھڑ دیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھی بات نہیں کہتے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ عیسائی عام طور سے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدائی میں شریک مانتے کسی نہ کسی درجے میں. تو مسلمان توحید پرست ہیں، تو توحید اور تثلیث کی آپس میں جڑے گی نہیں، تو ہم یہ ایک پوائنٹ مذہبی بھی ان کے خلاف پیش کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پیش کیا، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھو خدا کو بھی مانتے ہیں، ساتھ اور بھی بزرگوں کو، بتوں کو مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے کسی کو، یہ بس اللہ کو ہی مانتے ہیں، پیغمبروں کو یہ انسان مانتے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ مانتے ہیں، لیکن خدائی میں کوئی حصے دار شریک نہیں سمجھتے. تو اس لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کرتے ہیں گویا کہ، یعنی گویا اپنا عقیدہ رکھنا یہ بھی توہین ہوتا ہے. تو بادشاہ نجاشی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا آؤ بلاؤ جی. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے بھائی ہیں، یہ وہ حاضر خدمت ہوئے. تو اس موقع پر انہوں نے پوچھا جی ہاں جی آپ کون لوگ ہیں، اور آپ کے جو پیغمبر یا جن کو بھی آپ اپنا بڑا مان رہے ہیں، جن کی دعوت پر آپ نے اسلام کو، مذہب کو قبول کیا، وہ کون ہیں، ان کا ذرا تعارف کراؤ. تو سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا بلیغ خطبہ ہے، یہ مطلب سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے تفصیل سے. اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ہی اسلام کا جو ایک ابتدائی ڈھانچہ ہے وہ مکمل ہو چکا تھا. اس کے جو عقائد ہیں، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ چکی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو ایک گمراہ قوم تھے، ہم تو جو ہے وہ نہ ہمیں خدا کا پتہ تھا، رسول کا پتہ تھا، نہ کتاب کا پتہ تھا، نہ دین کا پتہ تھا، نہ ہمیں کوئی آپس کی اخلاقیات کا پتہ تھا، کیسے رہنا سہنا ہے. ایک اللہ نے بندہ اپنا بھیجا جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی. اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تمہارا عیسیٰ اور مریم کے بارے میں کیا خیال ہے. تو اس وقت سورہ مریم نازل ہو چکی تھی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ پوری صورت حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے پڑھ دی، تلاوت کر دی شاہ نجاشی کے دربار میں. تو قرآن پاک کی تلاوت کو اس پر ایسا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور اس نے جب صورت ختم ہوئی تو کیونکہ صورت میں بہت مضمون یہ آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، مریم کیا ہوا. پھر اس میں ایک جگہ ہے قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد ہوں اللہ کا، میں خدا نہیں ہوں. تو یہ مضمون بھی آیا. جب صورت ختم ہوئی تو نجاشی نے نیچے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اور تنکا اٹھا کر اس نے کہا کہ اپنے درباریوں سے کہ جو کچھ اس میں تم نے کہا یہ برحق ہے، سچ ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ ایک تنکا بھی نہیں ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ، کیونکہ کسی کی شان جو ہے وہ کم کرنے سے بھی ختم ہوتی ہے اور زیادہ کرنے سے بھی ختم ہوتی ہے. جیسے آپ کسی جو ہے وہ 15ویں یا 17ویں گریڈ کے افسر کو کہیں کہ یہ جناب یہ 24ویں گریڈ کا یا 23ویں گریڈ کا افسر ہے، تو یہ مذاق ہوتا، یہ اس کی آپ شان نہیں بیان کر رہے، جو اس کا واقعی درجہ ہے وہ بیان کرنا چاہیے، یہی اس کی اعزاز ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے. تو اس نے یہ کہا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہیں اب یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کے ہدیے اس نے واپس کر دیے مشرکین مکہ کے، جاؤ تم جو ہے یہاں سے نکل جاؤ. تو یہ حبشہ کے اندر یہ لوگ وہاں رہے، پھر مسلمان وہاں کافی تقریباً جو ہے وہ 11 پہلے اور 82 بعد میں اتنے لوگ پھر یہ وہیں رہے، حتیٰ کہ ادھر پھر مدینہ منورہ کی ہجرت جو ہے
اس کی صورت بنی تو پھر یہ لوگ دوبارہ مدینہ منورہ میں آ کر آپ سے مل گئے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ شاہ نجاشی نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں وہ بھیجا، ایک وفد بھیجا، جس میں تقریباً جو ہے وہ 70 کے قریب جو ان کے بڑے بڑے عیسائی علماء تھے، مشائخ تھے، یعنی مذہبی رہنما تھے، ان کو بھیجا کہ جب آپ لوگ بھی ملاقات کر کے آؤ۔ تو وہ حضرات جب آپ کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو وہ بڑے درویشانہ وضاقتہ کے حامل تھے، جیسے واقعتاً وہ لوگ صحیح تھے، یعنی حق کے طالب تھے۔ وہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان کا استقبال فرمایا، اور پھر آپ نے ان کو سورہ یاسین تلاوت کر کے سنائی۔ سورہ یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تلاوت فرمائی، تو انہوں نے بھی جب یہ کلام سنا تو ان کا بھی وہی حال ہوا جو شاہ نجاشی کا ہوا، شاہ حبشہ کا ہوا، نجاشی کا، کہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ قرآن پاک کی تاثیر ہے، اگر انسان کا دل پاک ہو، صاف ہو منفی جذبات سے اور کسی کے خلاف نفرت سے، بغض سے، حسد سے، کینے سے اور گناہوں کے جذبات سے، تو قرآن پاک کی تاثیر بہت اثر کرتی ہے آدمی کے دل پر۔ تو یہ لوگ چونکہ ایسے ہی تھے، دنیا سے تو یہ بے رغبت تھی، دنیا کی محبت بھی نہیں تھی ان کی، نہ مال کی نہ جاہ کی، یہ تو دین کے طالب تھے، اللہ والے تھے، تو قرآن پاک نے فوراً اثر کیا، تو یہ سارے کے سارے حضرات مسلمان ہو گئے، 70 کے قریب جو ہے اس زمانے کے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں یہودی مسلمان نہیں ہوئے، یہ عیسائی تھے جو مسلمان ہوئے، اور عیسائی بھی پھر خاص طور سے یہ لوگ۔ تو اس کے بعد شاہ حبشہ نے بھی اپنے اسلام کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی، لیکن وہ جو چونکہ یہ حبشہ افریقہ میں ہے اور حجاز یا مدینہ مکہ یہ سعودی حجاز میں ہے، تو بیچ میں دریا پڑتا ہے، سمندر پڑتا ہے، تو وہ کشتی وہاں سے آتے ہوئے ڈوب گئی، اس لیے وہ قاصد اور وہ خط وغیرہ اسی میں چلا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام کی اطلاع مل گئی۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واحد واقعہ ہے کہ جس میں آپ نے میت بظاہر سامنے نہیں تھی لیکن جنازہ پڑھایا، جس کو غائبانہ نماز جنازہ کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا، کیونکہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے سامنے سے پردے ہٹا دیے تھے۔ جیسے معراج کے موقع پہ ہوا نا کہ آپ جب مسجد اقصی سے تشریف لائے ہیں تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ راتوں رات مسجد اقصی بھی گئے ہیں، آسمانوں پر بھی گئے۔ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر یہ بتائیں مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں؟ اب آدمی جب کسی جگہ جاتا ہے تو یہ ذہن تھوڑی لے کے جاتا ہے کہ میں نے ایک ایک چیز کا حساب دینا جا کر، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام از خود عالم الغیب نہیں ہوتے، نہ ہی ان کو ہر چیز جو ہے وہ ساری ڈیلیور کر دی گئی، نہیں، اللہ تعالیٰ جس موقع پر جتنا ان کو علم دینا چاہتے ہیں وہ دے دیا کرتے ہیں، پردے ہٹا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی پریشانی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً پردہ ہٹا دیا اور آپ کے سامنے مسجد اقصی آ گئی، اور آپ گن کر بتا رہے تھے یہ اتنے ستون ہیں۔ تو یہ پردے ہٹتے ہیں۔ ایسے ہی شاہ حبشہ کے جنازے کا معاملہ بھی ہوا۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاہ حبشہ کی یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، کیونکہ ہمارے سامنے اگر ہم کسی میت کا غائبانہ جنازہ پڑھیں گے تو ہمیں تو یہ بات حاصل نہیں ہے کہ ہمارے سامنے سے پردے ہٹ جائیں، ہمارے لیے تو میت غائب ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میت غائب نہیں تھی، بالکل سامنے ہی تھی، اس لیے آپ نے اس کا جنازہ پڑھ دیا کہ فاصلے سمٹ جاتے ہیں، پردے ہٹ گئے تھے تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ تو اس لیے بعد میں یا اس سے پہلے صحابہ شہید ہوئے، بیر معونہ کے 70 صحابہ شہید ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت تو فرمائی ہے، اور ان کے افسوس میں، دکھ میں قنوت نازلہ بھی پڑھی ہے، لیکن جنازہ نہیں پڑھا۔ حالانکہ بڑے سعادت مند روح تھے وہ، جن کی بشارت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ وہ شہید ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے مل گئے، تو ان کا جنازہ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن ان کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھا اور صحابہ سے بھی نہیں پڑھوایا۔ اسی طریقے سے اور جو غائبانہ ایسے شہادت سے جعفر طیار حضرت جو ہے وہ جنگ موتا میں، اردن میں میدان ہے جہاں یہ پھر حضرت جعفر طیار شہید ہوئے اس جنگ میں، تو آپ نے صحابہ کو خبر دی کہ اب جناب وہ شہید ہو گئے، اب جعفر طیار بھی شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو تیسرے آدمی ہیں حضرت خالد بن ولید، فرمایا کہ اب اللہ نے جھنڈا مسلمانوں کا ایک ایسے ہاتھ میں دیا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یعنی وہ موتا میں ہیں اور آپ نے یہاں ان کی خبر دی ہے،
اللہ نے بتا دیا، جتنا اللہ بتاتے ہیں جب بتاتے ہیں اس میں بتانے میں انبیاء علیہ السلام بخل نہیں کرتے. تو آپ نے لیکن ان کا جنازہ نہیں پڑھا. تو اس لیے یہ ایک واقعہ آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز ہے تو مشروع ہے تو پھر تو بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا. پھر نہ ہی آپ کو صحابہ کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے، رپورٹ ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی شریعت کا ایسا حکم نہیں ہے کہ جس کو ہر جگہ انسان اپلائی کرتا چلا جائے. تو یہ شاہ حبشہ کی اور ان کے ساتھیوں کا واقعہ یہاں بیان ہوا کہ وہ قرآن پاک جب انہوں نے سنا تو ان کی آنکھیں ابل پڑیں، یعنی دل کے اندر سے ایک گویا کہ یہ خوشی کے آنسو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ خوشی کے آنسو ہی کہا جائے گا اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ایک خوشی تھی کہ وہ نبی جن کی آمد کی خبر ہر نبی نے دی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہر نبی نے دی ہے، اور پھر خاص طور سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو خاص مبشر ان کا لقب قرآن پاک میں ہے، خوشخبری دینے والے. انجیل کا مطلب ہی بشارت اور خوشخبری ہے. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خوشخبری جب کسی کی پے در پے دی جا رہی ہے کہ وہ آنے والے ہیں آنے والے ہیں آنے والے ہیں آنے والے ہیں، تو ان کو دیکھنے کا، ان سے ملنے کا کتنا اشتیاق ہوتا ہے انسان کو. جیسے اب ہمیں خوشخبری دی جاتی کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام مہدی تشریف لائیں گے، تو اگر کسی کو یہ سعادت مل جائے ان کی زیارت کرنے کی تو اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھے گا وہ. تو ایسے ہی جب ان کو نسل در نسل عیسائیوں کو، نصارہ کو یہ خوشخبری تھی، تو اب ان کو اپنے جیتے جی اپنی آنکھوں سے یہ نظر آ گیا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور ہم ان کے منہ سے اور ان پر نازل ہوا کلام اللہ تعالیٰ کا سن رہے ہیں. تو اس جوش مسرت میں، اس انبساط میں، اس فرحت اور خوشی میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مما عرفوا من الحق، اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ یا اللہ آپ نے حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائی. کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے. یہودیوں کے بارے میں کہا کہ وہ جان بوجھ کر بھی نہیں جانتے، بلکہ تکذیب پر اتر آئے، تکبر پر اتر آئے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یا اللہ ربنا آمنا، ہم ایمان لائے، ہم نے مان لیا کہ آپ کے یہ پیغمبر سچے ہیں، برحق ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین. یا اللہ اب آپ بھی ہمارے اس ماننے کو مان لیجئے، ہمارے اس ماننے کو آپ بھی قبول فرما لیجئے، کیونکہ ہمارا صرف ماننا کافی نہیں ہے، آپ کے کھاتے میں، آپ کے حساب میں اس کا قبول ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے صرف جو ہے وہ فرمایا وتوفنا مع الابرار، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں ہی ہماری آخر بھی کر دیجئے. یعنی گویا کہ اپنے کھاتے میں بھی ہمیں نیک لکھ دیجئے. فاکتبنا مع الشاہدین، ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، آپ بھی ہمیں اس میں شمار کر لیجئے. اگر آپ نے شمار نہیں کیا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے آدمی ساری زندگی مسلمان رہے، لیکن اگر اللہ کے کاغذوں میں کافر ہے تو وہ تو خسارے میں ہے. اور اگر ساری زندگی کفر پہ گزری لیکن اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہوا، آخر میں ایمان نصیب ہو گئے، تو اس کے وارے نہارے ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ عاجزی کے ساتھ آخر میں یہ دعا بھی کی ہے کہ یا اللہ ایمان تو ہم لے آئے، مگر اس ایمان کو اوپر آپ اپنی قبولیت کی مہر بھی لگا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.